بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضر جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم جو باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق ہے صوبہ خیبر پختونخوا افغانستان اور پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے خبر، خاص طور پر فیلڈ مارشل کے بارے میں جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو شاید توسیع لینی پڑے، اس کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی ایک اہم جو اطلاع ہے ہم آپ آج کو دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت ملازمت کے حوالے سے۔ جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے خبر ہے اور جو مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف بھی ہیں، ان کے حوالے سے جو میرے پاس جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے اور اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں کسی قسم کے کوئی اس طرح کے اختلافات نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اس حوالے سے ایک پیج پر ہے اور وہ ایک پیج یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ آئینی ترمیم کے بعد ان کے عہدے کی میعاد 5 سال مقرر ہو چکی ہے جو 2027 میں ختم ہوگا، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ملاقات میں بھی اس حوالے سے یکسوئی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آئینی طور پر 5 سال کے لیے اس وقت اپنے عہدے پر ہیں اور ان کا جو یہ عہدہ ہے اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں اور ایک جو سسٹم طے ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو بہم پیدا کیا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں، اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف ان کے درمیان اس معاملے پر کوئی گفتگو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص نہیں ہوئی اور ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ملک میں سیاسی طور پر سکون آنے لگتا ہے اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو ایک تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ ایک جھوٹی خبر پھیلا کر چند دنوں کے لیے اپنے جو ورکرز ہیں یا اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی کیٹیگوریکلی یہ ایک خبر دیتا ہوں آپ کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ تقریباً ہر ہفتے نواز شریف صاحب سے ملتے بھی ہیں، جاتی عمرہ میں بھی جاتے ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے جو کام ہے اس سے بہت مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور بلکہ انہوں نے جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی ہے اور اطمینان کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر پاکستان ایک بہتر سطح پر جا رہا ہے، بہتر معاملات ہو رہے ہیں، اور تمام جو انٹرنیشنل پاورز ہیں پاکستان بڑا بیلنس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ تھی، اور دوسری جو خبر ہے وہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے اندر جو خوارچین ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان ان کے درمیان ایک پھوٹ پڑ چکی ہے، وہ خوفزدہ ہو چکے ہیں اور اب وہ الٹے پاؤں واپس بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے افغانستان بھی اب بیک فٹ پہ چلا گیا ہے اور یہ طے پا چکا ہے
کہ پاکستان تو ان خارجین کو، ان تحریک طالبان کے جو سپورٹرز ہیں جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو کسی بھی سطح پر معافی نہیں ملے گی اور ان کے خلاف شدید کارروائی ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ مذاکرات کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب ہوگا تو افغانستان کی حکومت جو ہے سو کالڈ اس وقت جو طالبان رجیم ہے وہ اپنی پروگریس رپورٹ بھی پیش کرے گی، اور پاکستان کے یہ جو مطالبات ہے کہ ان کی جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، تو جو پاکستان کے جو اس میں ثالثین ہیں قطر اور ترکی، وہ پاکستان کے مطالبے کے مکمل حمایتی نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کھل کر بھی اس حوالے سے مذاکرات کے درمیان بھی پاکستان کے اس مطالبے کی تائید کی ہے۔ اس وقت جو خارجین ہیں وہ پاکستانی علاقوں سے ریٹریٹ ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایسی کارروائیوں سے گریز کریں۔ افغانستان کے اندر ان کے جو متعدد گروپ ہیں ان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے بھی وہ مشکلات کا شکار ہیں، تو یہ پاکستان کا ایک پہلی کامیابی ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، جہاں یہ خارجین پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، تو آئندہ یہ معاملات پاکستان بڑے سختی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کہ انہوں نے افغانستان کو ایک مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا، اور پاکستان کی سائیڈ جو ہے، پاکستان کا جو ورژن ہے، جو پاکستان کا مطالبہ ہے، اس پہ پاکستان مکمل طور پر ڈٹا ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیانات بھی اس بات کی غمازی کرتے ہیں، اور بڑے اوپنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تھرو جو حملہ آور ہیں ان کو برداشت نہیں کرے گا اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ایک اہم کامیابی مل رہی ہے پاکستان کو افغانستان کے فرنٹ پر، تو اس میں بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ایک حکمت عملی ہے اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، اور حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اس سارے معاملے کو بڑے پاکستان کے حق میں اور بڑے سختی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ اب ایک جو اہم خبر وہ KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ایک ویڈیو گردش میں ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ 9 مئی کے موقع پر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہے۔ اس مبینہ ویڈیو میں جو شخص دیکھا جا رہا ہے وہ سہیل آفریدی ہی اسے قرار دیا جا رہا ہے، اور اس دوران وہ مکمل طور پر اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تخریبی کارروائی میں ملوث ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے ویڈیو لائیں، تو ویڈیو سامنے اب آ چکی ہے، جس میں واضح طور پر ایک ایسا شخص جو اس وقت وزارت اعلیٰ کے منصب پر قائم ہے اس کو جو ہے وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ریاست پاکستان کو اس سارے معاملے میں اب مزید سختی کرنی چاہیے، اور ایک ایسے شخص کو جو تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہے اور جو بڑی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کامیابی کے ساتھ، جشن کے ساتھ ایک مکروہ عمل انجام دے رہا ہے، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو ثبوت سامنے آیا ہے اور تحریک انصاف کی تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد جو لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، اب ان کے بھی میرے خیال منہ بند ہو جانا چاہیے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف 9 مئی کے سانحہ کی جو منصوبہ بندی تھی وہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس کے منصوبہ ساز عمران خان ہی ہے، اور عمران خان نے اسی لیے سہیل آفریدی کو بھی وزارت اعلیٰ کے منصب پر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک سچویشن ہے صوبہ KPK میں، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ
قانون کے مطابق ایکشن لیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.